السلام علیکم ویورز، کچھ اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم امیر عباس صاحب سے بات کریں گے۔ سر، سنا ہے انڈیا کے بڑے مشہور گلوکار ہیں کمار سانو، انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے گانا گایا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی ہیں چیزیں۔ دیکھیں، عمران خان کے لیے گانے تو بہت سارے لوگوں نے گائے، جیسے ملکو نے گایا الیکشن سے پہلے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، انہوں نے بہت زبردست گانے گائے، اور بھی کئی گلوکار جنہوں نے عمران خان کے لیے شاعری کی ہے، کئی شاعروں نے، اور نصرت فتح علی خان کے ساتھ بہت زبردست تعلق تھا عمران خان صاحب کا، بلکہ شوکت خانم کی جو چیریٹی کیمپین تھی اس میں نصرت فتح علی خان نے کئی جگہوں پہ کئی چیریٹی ایونٹس میں پرفارم کیا تاکہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا سکے۔ تو عمران خان مقبول تو ہر طبقے میں ہیں، ان میں شوبز انڈسٹری کے لوگ بھی ہیں۔ کاشف جاوید، محمد کاشف شاید انہوں نے جوائن بھی کیا پی ٹی آئی کو۔ کاشف محمود لاہور کے، ہاں، لاہور والے ایکٹر تھے، اور بھی کئی شوبز کے لوگ آئے۔ یہ جو کمار سانو کا ہے نا، یہ تو اے آئی سے تیار کیا گیا گانا ہے۔ اس کی شاید تردید بھی آ چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کمار سانو خود ان کی نظر سے بھی گزری ہے پوسٹ، تو اچھا، انہوں وہ نے بھی اس کی حیران ہو گئے کہ یہ وضاحت دی ہے۔ ہاں تو سر، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک دو دن پہلے انہوں نے صحافیوں سے بات کی ڈیالہ جیل میں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے حالات بنگلہ دیش جیسے ہیں اور لاوا پکڑا ہے اور وہ پھٹنے کے لیے تیار ہے، لہذا لوگ اب باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انہوں نے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی اور ہماری مخصوص نشستیں نہیں دیں تو پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ کی کال دیں گے۔ چیف جسٹس کے معاملے پہ تو سمجھے، یہ تو عمران خان کے لیے اب ریڈ لائن بنتا جا رہا ہے ایشو، اور اس پہ وہ واقعی اس پہ وہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے کے اور ان کو 3 سال کی تک مدت، یعنی اب وہ 65 سال پہ تو ویسے ریٹائر ہوں گے نا ابھی، جی، تو ان کو پر 68 سال تک یعنی 3 سال اور وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو عمران خان اس پہ انتہائی قدم سے مراد یہ کہ احتجاج جو وہ کہہ رہے ہیں لاوا پکڑا ہے، لاوا پکڑا ہے، اور یہ نہ ہو کہ لاوا پھٹے۔ لاوا سے مراد یہ کہ لوگوں میں اب برداشت ختم ہو رہی ہے نا۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ آج بہت بڑی ہوگی نا اسی سلسلے میں، اپوزیشن کا آج اجلاس ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان نے پہلی بار شرکت کی ہے۔ بذات خود مولانا فضل الرحمان نے اس میں شرکت کی، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، ان کی پارٹی بی این پی مینگل کا وفد اس میں آیا، پاکستان تحریک انصاف سے اسد کیسر تھے، عمر ایوب تھے، اور سینیٹر محمد علی درانی، سابق وزیر رہے ہیں مشرف دور میں انفارمیشن کے، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں، ان کے عمران خان سے بھی رابطے ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور اس اجلاس میں حکومت کے بارے میں ٹھیک ٹھاک بھڑاس سب نے نکالی ہے کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی، اور اب دیکھتے ہیں اس کا اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے۔ اور مولانا نے ان کے ساتھ چلنے پر تقریباً اتفاق کر لیا، یعنی مولانا کا بذات خود بیٹھنا، جماعت اسلامی بھی تھی اس میں، لیاقت بلوچ بھی تھے، تو مولانا کا وفد نہیں تھا، مولانا خود بیٹھے اجلاس میں، تو مولانا کا خود اجلاس میں بیٹھنا، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ پوری جے یو آئی اب ساتھ تن من دھن کھڑی ہو گئی نا اس اتحاد کے۔ تو اگر یہ اتحاد ایک مشترکہ اور متفقہ لائے عمل مرتب کرتا ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف کیا حکمت عملی بنانی ہے احتجاج کی، تو جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس کو اب آپ اس سے کنیکٹ کر کے دیکھیں تو لوگ تو ایک چنگاری بھڑکانے کی صرف دے رہا ہے، لوگ باہر نکلیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے، لاکھوں کی تعداد میں۔ پھر یقیناً حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ حکومت دیکھیں، اگر یہ ساری پارٹیز چاہیں کہ ہم نے اس حکومت کو نہیں چلنے دینا، حکومت کو چوک کرنا ہے، تو حکومت نہیں چل سکتی، تو یہ سر بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، دوسری طرف جو بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، کہ جنرل فیض حمید جو ہے انہیں حراست میں لیا گیا ہے فوج کی طرف سے، بڑے ان پہ سنگین الزامات بھی سامنے آئے، تو اس پہ مختلف صحافی حلقے اور تجزیہ کار مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ایک بات تو فوج نے تسلیم کر لی خود کہ ان کا 3 اسٹار جنرل، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی، پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی اور دنیا کی جو 6-7 سپریم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں سے ایک ہے آئی ایس آئی، اس کا سربراہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی کام میں ملوث تھا۔ اب اس کا ہم ٹرائل کرنے جا رہے ہیں، ثبوت تھا، پہلے انکوائری ہوئی ہوگی، ثبوت دیکھا، اب اس کے بعد اس کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔
اگر ثبوت نہ ہوتا تو انکوائری میں کلیئر کر دیا جاتا نا فیض حمید کو کہ فیض حمید ملوث نہیں ہے. یہ ثبوت تھے. وہ جو ٹاپ سٹی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے مالک معیز احمد نے سپریم کورٹ میں درخواست دی. اس درخواست کے بعد کاروائی شروع ہوئی. اچھا اس میں انہوں نے 2 بریگیڈیئرز کے نام بھی لکھے ہیں ISI کے. اس میں انہوں نے 100 کے قریب اور ISI کے اہلکاروں کا ذکر کیا ہے. 100 لکھا ہوا ہے. یہ 100 کے قریب اور لوگ بھی تھے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر فیض حمید اس میں ملوث تھے تو فیض حمید سارا کام خود تو نہیں کر رہے تھے. یعنی اگر سوسائٹی کے دفتر پر ریڈ ہوا ہے, وہاں سے پیسے, نقدی زیورات کو 400 تولہ یا 400 کلو سونا جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. 4 کروڑ روپے کے قریب نقدی اٹھائی گئی ہے وہاں سے. فیض حمید وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید مجھ سے خود ملا کے فیض حمید نے کہا کہ یار اس معاملے کو ہم سیٹل کرتے ہیں, باقی چیزیں واپس کر دیں گے, اتنا سونا اور اتنے پیسے واپس نہیں کریں گے, باقی چیزیں واپس کر دیں گے. اور پھر ایک چینل آپ نیوز کے نام سے کھلا تھا 2019 میں, اگر آپ کو یاد ہو. اس چینل کے بارے میں بھی معیز احمد نے کہا کہ مجھے ISI نے کہا اور فیض حمید نے کہ آپ اس چینل کو پیسہ لگائیں, اس پر اسپانسر کریں اس کو. وہ چینل بند ہو گیا ہوا ہے, وہ ہارڈلی 1.5-2 سال ہی چل پایا تھا. تو فوج نے تسلیم کر لیا کہ ان کا 3 اسٹار جنرل, اور ان کے پاس ایک اعزاز یہ ہے فیض حمید کے پاس کہ انہوں نے 2 کورس کو کمانڈ کیا. یہ اعزاز پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 78 سالہ تاریخ میں صرف 11 جنرلز کو حاصل ہے. درجنوں سینکڑوں لیفٹیننٹ جنرل گزرے ہیں, سینکڑوں, ان میں سے صرف 11 کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2 کورس کو کمانڈ کر چکے ہیں. فیض حمید نے بہاولپور کور کو بھی کمانڈ کیا اور پشاور کور کو بھی کمانڈ کیا. اور یہ آپ کی جو ISI میں جو سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے, جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ ہے, جس کا جو سربراہ ہے اس کو DGC کہا جاتا ہے, یہ وہ بھی رہے. جب ان کا اسکینڈل آیا تھا, باجوہ صاحب نے ان کو لگایا, باجوہ صاحب نے لگایا تھا. جب ان کا اسکینڈل آیا تھا TLP کے لوگوں کو انہوں نے وہ پیسے ویسے دے کے اور ان کے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے اس اسکینڈل کی جب وہ ہیئرنگ کی تو اس میں پھر ان کا نام بھی لکھا قاضی فائز عیسیٰ نے. تو ان کے بارے میں فوج نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے. کیا تنقید ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ؟ یہی تنقید ہوتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اپنے اختیار اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہی تنقید ہوتی ہے. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ناقد ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا, وہ اختیار ذاتی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہو یا سیاست میں استعمال ہو رہا ہو, جہاں بھی استعمال ہو رہا ہو, اگر وہ آئین اور قانون سے بڑھ کے ہو رہا ہے تو وہ غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہی تنقید ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ نے تسلیم کر لیا نا کہ ان کا DG ISI آئین توڑ رہا تھا. تسلیم. تو جو بات ہم کرتے ہیں یا کچھ اور لوگ کرتے ہیں تو ہم غلط تو نہیں کہتے تھے, ہم غلط تو نہیں کہتے تھے. اگر آپ نہ پکڑتے فیض حمید کو, فیض حمید آج DG ISI ہوتا اور کوئی اٹھ کے کہتا صحافی یا کوئی شخص کہ فیض حمید تم مداخلت کر رہے ہو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات کے اندر, تو کیا ہوتا؟ ISI اس کو اٹھا لیتی, اس پہ غداری کے فتوے لگ جاتے, اس پہ دیش دروہی کے فتوے لگ جاتے, را ایجنٹ بنا دیا جاتا. یہی ہونا تھا نا, مقدمات اس کے خلاف سازش کے, بغاوت کے کھول دیے جاتے. حقیقت کیا تھی کہ فیض حمید ملوث تھا. تو جس دور میں جو بات آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, اس دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو یہ معلومات ہوتی ہوں گی یا لوگوں کو یہ شائبہ ہوتا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. کچھ محرکات ہوتے ہوں گے نا, کچھ ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ پر ہو تو کوا بنتا ہے, کچھ پر نظر آتا ہوگا تو لوگ کوا بنا دیتے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا, رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں تو رائی تو ہوگی نا. تو آپ خود تسلیم کر لیا آپ نے.
اب کیا ہم فوج کے اوپر بھی غداری کا مقدمہ چلائیں، فوج کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ چلائیں کہ آپ نے اپنے 3 اسٹار جنرل کو، اپنے DGISI کو آپ نے اس کو گرفتار کر لیا اور آپ نے کہا کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا، اب آپ پر بھی مقدمہ چلایا جائے؟ ہم پہ تو آپ چلا دیں گے مقدمہ اگر ہم بات کریں کہ DGISI یا کوئی اور فوج کا افسر کسی بھی سطح پہ وہ اگر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس اعتبار سے. اور پاکستان کی تاریخ میں صرف 3 DGISI ہیں جن کے خلاف کاروائی ہوئی، ایک یہ، ایک اسد درانی، ایک اسد درانی اور ایک جنرل ضیاء الدین بٹ. جنرل ضیاء الدین بٹ DGISI تھے جب مشرف نے مارشل لا لگایا 12 اکتوبر 1999 کو، اور نواز شریف جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا رہے تھے پرویز مشرف کی جگہ پہ، اور ان کے یہاں تمغے لگائے جا رہے تھے آرمی چیف کے. جب کو ہوا اور سارا کچھ پکڑ لیا اور پھر ضیاء الدین بٹ صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. وہ اور معاملہ تھا. جو اسد درانی کا معاملہ تھا، انہوں نے را کے سابق چیف AS دولت کے ساتھ ایک کتاب لکھی تھی مشترکہ طور پہ، اس کتاب پر ان کے خلاف انکوائری ہوئی، وہ بھی اور سکینڈل تھا. یہ تو بالکل، اور وہ ریٹائرڈ، جب اسد درانی ریٹائرڈ ہو گئے تھے تو انہوں نے کتاب لکھی تھی را چیف کے ساتھ، سرونگ جنرل ہوتے ہوئے نہیں لکھی تھی. اور ضیاء الدین بٹ بھی خود تو کچھ نہیں کر رہا تھا نا بھائی، پرائم منسٹر نے اس کو چیف بنا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو بنا دیا، تو فوج نے اس کو پکڑ لیا کہ ہم بھی تم کیسے اس کام میں آ سکتے ہو. یہ معاملہ تو اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک DGISI کو بطور DGISI جرم کے کیس میں پکڑا گیا ہے. یہ نہیں کہ آج ریٹائر ہونے کے بعد فیض حمید نے کچھ غلط کام کر دیا تو اس کو پکڑ لیا، نہیں، فیض حمید نے DGISI ہوتے ہوئے اپنے اختیار کا اور اپنے ادارے کا استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے، اور آئین کی اس نے خلاف ورزی کی، آئین کی پاسداری نہیں کی. آئین کا کہتا ہے کہ تم کسی بھی غیر دفاعی معاملات میں جو تمہارا مینڈیٹ ہے اس سے تم تجاوز نہیں کرو گے. یہی بات لوگ کہتے ہیں، تو آپ تسلیم کر لینا کہ لوگ غلط تو نہیں کہتے، لوگ غلط تو نہیں کہتے، لوگ ٹھیک کہتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے؟ کیا یہ معاملہ اور آگے تک آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اب اس کے اس کا سیاسی پہلو ہے جس پر آپ بات کریں. اب فیض حمید کا تعلق چونکہ عمران خان سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے چہیتے تھے اور عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے یا عمران خان کو چیف بنانا چاہتے تھے، جو نون لیگ پیپلز پارٹی جو اپوزیشن اس زمانے کی اور آج کی حکومت کرتی ہے باتیں. اور فیض حمید نے ہمارے خلاف کیسز بنائے. فیض حمید، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فیض حمید بہت نوٹوریس، چالاک اور تیز انسان تھے، اور وہ ڈبل گیم کر رہے تھے. اس کی بہت ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں. وہ عمران خان کو بھی چکر دے رہے تھے. خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی شامل تھے حکومت گرانے میں. ممکن ہے ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا. اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا وزیر آباد میں، اس میں بھی فیض حمید کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ فیض حمید کروا کے اور یہ ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے استعفیٰ دیا تھا 27 نومبر 2022 کو، جب آرمی چیف میں ان کا نام دوڑ سے نکل گیا اور عاصم منیر صاحب کا نام آرمی چیف کے لیے سامنے آ گیا، حکومت نے فائنل کر دیا، تو پھر انہوں نے روایت کے تحت استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس سے پہلے اکتوبر میں ارشد شریف کی شہادت ہوئی تھی اور عمران خان کا پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. تو ارشد شریف کے قتل میں بھی ان کا نام لیا گیا کہ انہوں نے یہ کام کروایا. اگرچہ اس وقت یہ DGISI نہیں تھے، یہ کور کمانڈر تھے، لیکن ان کا نام لیا گیا کہ انہوں نے کام کروایا. تو بعید نہیں ہے کہ جب آپ اتنی بڑی طاقت کے اوپر بیٹھے ہوں اور آپ امبیشیس ہوں، آپ آرمی چیف بننا چاہتے ہوں، تو آپ کسی حد تک جانا چاہتے ہوں. دیکھ، جو آدمی یہ کر سکتا تھا جس کیس میں پکڑا گیا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہوگا. اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ چونکہ PTI کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، تو فوج نے کیا اور باقی ماضی کے جو لیفٹیننٹ جنرل گزرے ہیں یا DGISI گزرے ہیں، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی بہت سارے غلط کام کیے ہوں گے. لوگ ان کے بارے میں بھی شکایتیں کرتے رہے ہیں. سیاسی معاملات میں تو وہ رہے ہیں نا ملوث. کیا شجاع پاشا کا نام نہیں لیا جاتا سیاسی اعتبار سے؟ کیا ظہیر الاسلام کا نام نہیں لیا جاتا سیاسی اعتبار سے؟ کیا جنرل احتشام ضمیر، جنہوں نے ساری یہ پرویز مشرف کے زمانے میں DGC تھے اور انہوں نے سارا سیاست کے اندر یہ گھس گئے، وہ ان کا نام نہیں تھا کیا؟ کیا اس سے پہلے کہ
جرنیلوں کا نام نہیں تھا؟ کیا خود تسلیم نہیں کر چکے جنرل جاوید اشرف قاضی کہ مجھے کہا نواز شریف نے کہ بے نظیر کے خلاف یا شاید بے نظیر نے کہا یا نواز شریف نے کہا ایک دوسرے کے خلاف کہ استعمال کرنا چاہتے تھے ISI کو. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ جی نہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، سیاسی میں اس میں نہیں آؤں گا. ان کا انٹرویو ہے. جنرل جاوید اشرف قاضی DGI رہے، جی جی مشرف جنہوں نے وغیرہ، طالبان ہاں یہ سارا بنایا. مشرف نہیں، یہ 90s میں، ہاں مڈ 90s کی بات ہے. تو سیاسی اعتبار سے ان کی گرفتاری ان حالات میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میسج دیا گیا ہے ایک طرح سے، اس کو یوں لیا جا رہا ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ عمران خان، اگر ہم اپنے DGI کو گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کا ایک سکینڈل جو ہے اس پہ کاروائی ہو سکتی ہے، تو پھر عمران خان کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ عمران خان کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میسج فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے بھی ہے، یہ میسج صحافیوں کے لیے بھی، یہ میسج سب کے لیے ہے کہ ریاست پھر اپنے معاملات جو ہے وہ خود چلائے گی، اور جیسے ہمیں لگے گا پھر ہم چلائیں گے اس طرح سے. تو یہ بڑا اہم کیس ہے، اور آگے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو مزید جدھر میں اشارہ کر رہا ہوں نا، یہ چیزیں ہوں گی کچھ عرصے میں. اچھا سر، ایک مختصر کمنٹ. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اظہر مشوانی کے جو 2 لاپتہ بھائی ہیں، اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. جی اس میں جو جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے اندیا دیا ہے توہین عدالت کی کارروائی کا. نوٹس بھی ہوا ہے IG کو، DG FIA کو، سیکرٹری دفاع. اور کیا کہتے ہیں سر آپ، یہ سیریس ہو گیا معاملہ؟ سیریس معاملہ ہو گیا ہے. کل 14 اگست ہے، کل چونکہ چھٹی ہے تو 15 اگست کو پرسوں بلا لیا ہے ہائی کورٹ نے. اور بار بار یہ کیسز ہائی کورٹس میں آ رہے ہیں. یہیں پہ کیس آیا احمد فرحات کا چند دن پہلے، وہ بھی عدالت نے حکم دیا کہ ہم بات کو آگے لے کر جائیں گے. تو پھر جا کے الٹیمیٹلی اس میں احمد فرحات کو جا کے وہاں اٹھایا، یہاں سے گیا تھا اور جا کے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، نکالا وہاں سے جا کے آزاد کشمیر سے. اور بھی کئی لوگوں کے کیسز اسی ہائی کورٹ میں، لاپتہ افراد بلوچستان کے، ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں. اس پہ نیچے ججز نے چیف جسٹس کے کہا کہ آپ اس پہ لارجر بینچ بنائیں، بلکہ لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت میں، گزشتہ سماعت میں یہ کہا جج صاحب نے کہ اس میں پرائم منسٹر براہ راست ذمہ دار ہوں گے اگر اب لوگوں کو اٹھایا گیا تو. اس طرح کے کچھ ریمارکس تھے ان کے کہ یہ حکومت کی براہ راست ذمہ داری ہوگی اگر لوگوں کو اٹھایا گیا. تو اظہر مشوانی کے دونوں بھائی ایک پروفیسر ہیں بیچارے، ان کا کوئی تعلق نہیں سیاست سے، ہم تو ان کو جانتے نہیں، کبھی سنا نہیں پڑھا نہیں. چونکہ اظہر مشوانی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سوشل میڈیا کو لیڈ کرتا ہے عمران خان کے. اس کا نام سینیٹر کے طور پر بھی سامنے آیا کہ ان کو شاید نامزد کیا جائے ابھی سینٹ کے لیے KPK سے، اور وہ ملک سے باہر ہیں. ان کو یہاں اٹھایا بھی گیا. کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی، فیملی بیچاروں کی تتر بتر، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ایک بیٹا باہر، 2 بیٹے گرفتار. ماں باپ کی اب کیفیت دیکھیں نا کیا ہوگی، بیوی بچوں کی کیا کیفیت ہوگی، بوڑھے ماں باپ کے اوپر پورے گھر کا بوجھ آ گیا. یہ بڑی شدید اور تکلیف دہ کہانیاں ہیں. یہ جو ان سے گزر رہے ہیں نا، وہ نادر صاحب، یہ ہمارے لیے یہاں بیٹھ کے ہم تو لفظوں میں بتا سکتے ہیں نا، بڑا تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے. لیکن جن کے اوپر بیت رہی ہے ایک ایک دن، ایک ایک پل، وہ بچے، وہ ماں باپ، وہ بیویاں، وہ بہن بھائی، گھر میں صفے ماتم، گھر کے مالی اخراجات، معاملات، بچوں کے اسکول، راشن، لین دین، سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں آپ جب لوگوں کے اوپر یہ وقت لے کر آتے ہیں آپ. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے خیر یہ 4 ججز ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 15 سے پہلے یا تو کہیں گرفتاری ڈال کے لے آئیں گے، کہیں گے جی ہم نے وہاں اٹھا لیا ہے اس کو دیر کوٹ سے یا کسی جگہ سے، وہاں کسی ناکے پہ کھڑا ہوا تھا وہاں سے پکڑ لیا ہے. یہی کہانی بنائی جاتی ہے. تو وہ کہانی بن جائے گی یا پھر عدالت کنٹمپٹ لگائے گی. تو ویورز، آپ نے امیر عباس صاحب کی گفتگو سنی. اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہے یا تبصرہ ہے، آپ اس کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.